بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اسے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک کی تمام سورتوں کا، تمام آیت مبارکہ کا پڑھنے کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کی ہر سورت، ہر آیات کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ان کے وظائف کرنے سے بہت فائدے ملتے ہیں، ان کی تلاوت کرنے سے، ان آیات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بے شمار ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں، بے شمار معجزے رکھے ہیں۔ جب ہم کسی بھی قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں یا ان کا وظائف کرتے ہیں، ان کے وظیفے کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس میں ہماری اور زیادہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام صورتوں میں، آیات میں ہمارے لیے اتنے فائدے، اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا وظائف کرنے سے ہمیں فائدے ملتے ہیں، بہت سی اس میں ہمارے لیے نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں، سورتوں میں، اسی طرح ہم جب ان کو پڑھتے ہیں ہمیں بہت ثواب بھی ملتا ہے، ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہر ایک آیات کا، ہر ایک سورت کا اپنا ہی علیحدہ فائدہ ہے، اس کے علیحدہ فوائد ہیں۔ اسی طرح سورہ قدر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ پڑھنے میں یہ بالکل چھوٹی سی ہے، عام طور پر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوتی ہے،
زیادہ تر نماز میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کو پڑھنے میں اتنا وقت نہیں لگتا جتنے ہمیں اس کے فائدے مل سکتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں اور معجزے رکھے ہیں کہ ہم اس تک کہ ہماری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج سورہ قدر کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ کرنے سے آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگی، یعنی دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ بھی فرمائے گا اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں کو جن کو بھی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اگر آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے یا آنکھوں میں کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آنکھوں سے متعلق کوئی بھی ایسی بیماری ہے، انہیں انشاءاللہ وہ یہ عمل کرنے سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جن کو لقوہ ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے، بہت ہی تکلیف والی بیماری ہے، ایسے تو ہر بیماری ہی تکلیف والی ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان اس سے گزر رہا ہوتا ہے وہی اس کی تکلیف کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ لقوہ بھی ایسی ہی ایک بیماری ہے۔ اس میں انسان کا چہرہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور دیکھ کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کتنی تکلیف میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے جسے لقوہ ہے انشاءاللہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے بس اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا اور آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، انشاءاللہ ضرور دور ہوں گی۔ آپ نے بس رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کا بہت وقت نکل جائے، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے بس رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لینی ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جنہیں کوئی تکلیف ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، جنہیں آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے یا لقوے کا مسئلہ ہے، وہ اپنی بیماری کی نیت سے کریں کہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ جن کے رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس کو اس نیت سے کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لیکن آپ نے بس اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، مایوس بالکل نہیں ہونا۔ آپ نے دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے پورے یقین سے اس عمل کو کرنا ہے، اپنی نماز قائم کرنی ہے، 5 گانا نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔